السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوشامد کہتا ہوں اپنے روزانہ کے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں، جہاں پہ ہم جائزہ لیتے ہیں دن بھر میں رونما ہونے والے مغربی اسلام جہت دہشت گردی اور منافقت کے واقعات کا۔ آج کی جو پہلی خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ کی، کہ اب دونوں طرف کے میڈیاؤں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایک اسرائیلی بمباری سے جو ایران کے فوج کے اور ان کے پاسداران کے ان کے جو سپہ سالار ہیں موجودہ علی شادمانی صاحب، ان کو ان کو شہید کر دیا ہے۔ اور یہ ان کا جو ابھی سپہ سالار کا ان کا جو تخت ملا تھا اس کو ملے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے۔ کچھ دنوں پہلے ان سے پہلے کے جو سپہ سالار تھے پاسداران کے اور اس ایرانی فوج کے، مسٹر عالم علی راشد، ان کو بھی تیران میں ایک ہوائی حملے سے شہید کر دیا تھا۔ تو اب ایک تھوڑی سی الجھی ہوئی ایک نظریہ ہے ایران کی حکومت کے لیے، کیونکہ بولا جا رہا ہے کہ یہ جو علی شادمانی صاحب تھے یہ آیت اللہ خامنی کے کافی قریب تھے، ان کا جو اندرونی دائرہ تھا اس کے ایک بڑے ایک حصے تھے۔ اب ہم کچھ دنوں سے سن رہے ہیں کہ اس جو اندرونی سرکل ہے ان کا جو انر سرکل ہے اس کو چھوٹا کر دیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اور ابھی ان کی جو یہ موجودہ جو یہ شہادت ہوئی ہے اس بات کی تصدیق یہ کری جا رہی ہے کہ اسرائیل کو ابھی ابھی اسی منٹوں میں ہی پتہ چلا تھا کہ مسٹر یہ شادمانی صاحب کہاں پہ ہیں، اور جو ان کو یہ پتہ چلا ہے وہ ایران میں بیٹھے ہوئے جو نام نہاد غدار ہیں انہوں نے ان کی جو موجودہ لوکیشن تھی وہ اسرائیل کے ساتھ بانٹی تھی۔ جو بیانیہ بیچا جا رہا ہے ابھی مغربی میڈیا میں اور جو چورن بیچا جا رہا ہے مغربی میڈیا میں وہ تو یہی ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں ہی جو اسرائیل کی ہوائی فوج ہے انہوں نے تہران کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے ایران کی جو پاسداری فوج ہے ان کی جو عام فوج ہے ان دونوں کو مکمل طور پر توڑ دیا ہے، اور اب بس وقت یہ آنے والا ہے کہ ایران کی حکومت اب تبدیل ہو جائے گی۔ اس بات کے مد نظر کہ ابھی بھی ہمارے پاس لگاتار فوٹیج آ رہی ہے کہ کس طرح اسرائیل کے اوپر مسلسل حملے ہوتے جا رہے ہیں، اور ان حملوں کو مغربی دنیا میں رپورٹ نہیں کیا جا رہا اسی بیانے کو اسی چورن کو سمیٹنے کے لیے کہ جو ایران ہے وہ ہار چکا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ فوٹیج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ایرانی میزلس ہے تیل اویو میں، ان کی جو بڑا شہر ہے، ان کی جو نیم دارالحکومت ہے، اس کے اندر ایک ہتھیاروں کا ڈپو ہے، وہ پھٹ جاتا ہے مثل کے اٹیک ہونے کے بعد۔ اور ہم اس کا اب نتیجہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا وحشیانہ اور کتنا خوفناک منظر پیش ہوتا ہے کہ اسرائیل کا ایک بڑے پیمانے پہ ان کے جو ہتھیار انہوں نے چھپا کے رکھے ہیں بزدلوں نے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک اور فوٹیج آئے گی جس میں آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ ایرانی حملوں سے اسرائیل کے جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کے خصوصاً طور پہ شن بیت اور موساد، ان دونوں کی عمارتوں کو میزلس تباہ کر رہے ہیں، ان کو بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں اسرائیل کی، ان کی خفیہ کیپیبلٹیز ان کی ایجنسیوں کی وہ کم در کم ہوتی ہی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری ایک تھوڑی سی مزاحیہ سی آپ کے سامنے ایک کلپ پیش کرنا چاہوں گا میں، جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ تل اویو میں ان کا جو نیم دارالحکومت ہے وہاں پہ ان کا جو مشہور آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ اچانک سے کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور جو اس کے میزل نکلتے ہیں ایران کے جو ہوا میں میزلس ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے اپنے ایئر ڈیفنس کے لیے، تو وہ واپس زمین پہ گر کے ہی پھٹ جاتے ہیں اور اپنے ہی شہریوں کو اپنے ہی شہروں پہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب جو ایرانی حکومت کا موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ ہم نے ایک اسپیشل ٹیکنالوجی بنائی ہے جس کے تحت آئرن ڈون جو ان کا مشہور ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اب خراب طریقے سے کام کر رہا ہے، وہ مکمل طور پر ان میزلس کو نہیں روک پا رہا۔ تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ ابھی یہ جنگ جو ہے یہ ابھی سے شروعات ہے اس کی، اور اس کو ابھی بہت سارے رخ لینا باقی ہیں۔ ابھی بول دینا بہت ہی زیادہ قبل از وقت ہوگا کہ ایران ہار چکا ہے، ابھی یہ بول دینا قبل از وقت ہوگا کہ اسرائیل ہار چکا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کو ہم فالو کرتے رہیں گے۔ آج کی اگلی خبر جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے امریکہ، ایران اور اسرائیل سے منسلک، کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اجازت دے دی ہے اپنی کہ جو امریکی بحری بیڑے ہیں وہ اب ایران کی طرف مڑنا جانا شروع ہو چکے ہیں۔ ایک ان کا بیڑا یو ایس ایس نمٹس کا وہ اب ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ جا کے ضم ہو جائے گا ایک اور دوسرے بیڑے میں جو کہ پہلے سے ہی فروری یا مارچ سے مشرق وسطی میں پہلے سے ہی موجود ہے، یو ایس ایس کارل ونسن۔ اب جس طرح ہم نے کل اس خبر کو ہم نے پیچھا کرا تھا، ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے کچھ 30 سے 35 اپنے ہوائی ٹینکرز مشرق وسطی کی طرف روانہ کرے تھے، اب وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اسرائیل کی جانب، اسرائیل کے جنگی جہازوں کو تہران کو تباہ کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو کل ہمارے سامنے رونما ہوئی تھی کہ امریکہ نے اپنے 2 ڈسٹرائرز، ایک بڑی جو جنگی کشتیاں ہوتی ہیں پہلے سے ہی اسرائیل کے جو ساحل ہے اس پہ کھڑی کری ہوئی ہیں،
اور ان کشتیوں کا جو اب تک جو کام رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جو ایران کی طرف سے میزائل داغے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب، اسرائیل کو بچایا جائے، اور دوسرے سائڈ پہ ہوائی نظریے سے دیکھا جائے تو عربی دنیا پوری طرح سے متحرک ہے، اردن کے جہاز اور سعودی عرب کے جہاز مکمل طور پر تیار ہیں اسرائیل کو بچانے کے لیے۔ اب جو اگلی خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ پھر سے ایران سے ہی منسلک ہے کہ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز میں ایک سرخی چھپتی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایران کی جو حکومت ہے وہ تیار ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ میں جو امریکی عسکری اڈے ہیں، جو ان کے فوجی اڈے ہیں، ان پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اب تک تو ایران کا کوئی ارادہ نظر نہیں آیا، پچھلے 5 دنوں سے یہ جنگ مسلسل چل رہی ہے، مزل داغے جا رہے ہیں، اب تک ایران نے امریکہ پہ حملہ نہیں کرا، لیکن امریکی حکومت جو ہے، پینٹاگن جو ہے، وہ مکمل طور پر اتاولا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ایک وجہ مل سکے، ایک چودن مل سکے، کیونکہ وہ اپنے جو ملک والے ہیں ان کو بیچیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے لیے جنگ کرنا کیوں ضروری ہے۔ ابھی جو اعداد و شمار آ رہے ہیں یوگف کی جانب سے، امریکی عوام کی جانب سے، تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے، ان کا معاشرہ، ان کی پوری جو اکانومی ہے وہ لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے، اور یہ پوری طرح سے ایک کوشش کی جا رہی ہے، ایک متحرک کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل اور امریکی حکومتوں کی جانب سے کہ وہ کسی طرح ایک فالس فلیگ آپریشن لگائیں، ایک اس طرح کا کوئی اپنا ٹوپی ڈرامہ کریں کہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا، ہمارے عسکری اڈوں پہ حملہ ہو گیا، یا ہمارے لوگوں پہ حملہ ہو گیا، کہ ان کو ایک وجہ مل جائے، ایک کیسس بیلی مل جائے کہ وہ کس طرح ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، ایران کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ پچھلے 4 مہینوں سے ایک ہی ناچ کو ناچ رہے ہیں کہ وہ جنگ ختم کروانے آئے ہیں اور دنیا بھر میں امن قائم کریں گے، تو ان کی ایک عجیب ہی وحشیانہ ٹویٹس آتے ہیں کل رات میں، جہاں پہ وہ بتا رہے ہیں جو ایرانی حکومت ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہونے والی ہے، ہم نے ایک موقع دیا تھا، ان لوگوں نے ہمارے موقعوں کو نہیں سراہا، ہمارے ہمارے صبر کی عزت نہیں کری ان لوگوں نے، اب ان کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کی اوقات کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بار بار ایک دھمکی دی جا رہی ہے کہ تہران میں جو رہنے والے لوگ ہیں، جو ایران کی دارالحکومت ہے، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب اس کے نتیجے میں تہران کے آگے پیچھے ایک ہلچل مچ گئی ہے، ایک بھاگم دوڑ مچ گئی ہے، لوگ اپنی زندگی کے لیے ڈر رہے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، اتنی بڑی دھمکی، اتنی خوفناک دھمکی کہ کیا یہ ممکنہ طور پہ اب بات ٹیبل پہ رکھی جا رہی ہے مغربی دنیا کی جانب سے کہ وہ جوہری ہتھیار استعمال کرنے والے ہیں تہران کے خلاف، کیونکہ اب جنگ ہوتے ہیں 5 مسلسل دن گزر چکے ہیں، ہمارے پاس جو ثوابت سامنے آ رہے ہیں ان میں سب یہی نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل تباہ ہوتے ہوئے جا رہا ہے، اسرائیل کے پورا انفراسٹرکچر تباہ ہوتے ہوئے آ رہا ہے، ان کے موساد کے ایچ کیو، ان کے فوج کے ایچ کیو تباہ ہو رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کے لیے یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ اگر وہ نہیں جیت سکا تو وہ خود نیست و نابود ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اس نے امریکہ کو مکمل طور پر تیار کر لیا ہے کہ تہران کے اوپر ممکنہ طور پہ جوہری ہتھیار ہو سکتا ہے، ایٹم بم کا ہتھیار ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ اس شہر میں 10 کروڑ لوگ بستے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی آبادی ہے، اس کی ایک بہت گہری ہسٹری ہے فارس تہران کی، اور جو فارسی سلطنتیں گزری ہیں اس سے پہلے کی، اور مغربی دنیا کی یہ ایک روش ہے، ایک بگڑتی ہے کہ وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں خون پھیلاتے ہیں اور تباہی پھیلاتے ہیں۔ آج کی اگلی خبر جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ دوبارہ سے ایک چھوٹی سی سرخی ہے۔ اب اس سرخی کی کیا بات کریں، اب تو روزانہ کی ایک عادت ہی بن گئی ہے کہ جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے ایک نئی خبر آتی ہے، ریوٹرس ہی عموماً طور پر اس بات کو رپورٹ کرتا ہے، کبھی الجزیرہ رپورٹ کرتا ہے، تو آج پتہ چلا ہے کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن، یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہے امریکہ اور اسرائیل کا کہ غزہ کے لوگوں کو بھوکا مارنے کا، ان کو بلاتے ہیں امدادی کیموں میں، ان کو راستوں میں مار دیتے ہیں، تو آج دوبارہ سے ایک سرخی چھپتی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آج تقریباً 60 لوگوں کو ان کو شہید کر دیا ہے، ان لوگوں کو جو کہ اس جھانسے میں آئے تھے، اس وعدے میں آئے تھے کہ تم لوگوں کو ہم نے 3 مہینے سے بھوکا رکھا ہوا ہے، اب تم ہمارے سامنے آؤ، اپنی جھولی پھیلاؤ، اپنے ہاتھ پھیلاؤ، ہم سے بھیک مانگو اور ہم تمہیں کھانا دیں گے۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کی فوج نے ایک ٹینک کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 60 لوگوں کو شہید کر دیا غزہ میں۔ اب جو اگلی خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے روس اور یوکرین کی جنگ کی، کہ ایک سرخی آئی ہے خاص، ایک رپورٹ ہے ایسوسیٹڈ پریس کی جانب سے، جہاں پہ وہ بڑے کلیئرلی طریقے سے ایک رپورٹ کر رہے ہیں کہ روس کے جو 69 لوگوں کو مارا جا رہا ہے امریکہ کے جانب کردہ وہ اس جنگ میں، جو یوکرین کو وہ ڈرون بھی دے رہے ہیں، یوکرین کو وہ دنیا بھر کے ہتھیار دے رہے ہیں، لگاتار پیسے دے رہے ہیں، بس اس کوشش میں کہ کسی طرح کوئی ان کے برابر نہ کھڑے ہو سکے عسکری قوت میں، صرف اس لیے کہ ان کی جو ایک امپیریلسٹ پاور ہے، ان کی جو ایک استعماری طاقت ہے، اس کو کوئی للکار نہ سکے۔ اس کے نتیجے میں روس کے جو ٹٹارستان کا ان کا صوبہ ہے، وہ ایک بڑا ایک مسلمانوں کا صوبہ ہے، اس کے لگ بھگ کچھ 50 یا 55% جو اس کی آبادی ہے وہ سب مسلمان ہیں، وہاں پہ حملہ کرتے ہیں ڈرونز یوکرین کے،
اور ایک ہی رات میں وہاں پہ ایک جو نہتہ آدمی ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں اور 13 کو بری طریقے سے زخمی کر دیتے ہیں۔ آج کی جو آخری سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی۔ اب ہم نے پچھلے 1.5 سال میں تو یہ تو دیکھا ہے کہ اسرائیل کی حکومت اور اسرائیل کی جو یہ فوج ہے یہ کس طرح سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کر رہی ہے، یہ آٹومیٹک ڈرونز چلا رہی ہے جن کو صرف اور صرف مغربی کنارے اور غزہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ ان کو کوئی انسان نہیں چلا رہا ہوتا، ان کو کوئی پائلٹ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ ایک مشین لوجک ہوتی ہے، وہ مشین خود فیصلہ کرتی ہے کہ اب یہ جو نہتے یہاں پہ بھوک سے مر رہے ہیں ہم ان کو کس طرح قتل کریں، کس کو قتل کریں کس کو نہ کریں، کس کی ہم نسل کشی کریں۔ تو یہ ایک پوری الگوریتم سے ان کے سسٹم چلتے ہیں، ان کے ڈرون چلتے ہیں کہ ان کو ایک دن میں کتنے بچوں کو مارنا ہے، ایک دن میں کتنے ان کے آدمیوں کو مارنا ہے، کتنی عورتوں کو مارنا ہے۔ اس کے مد نظر امریکہ کی جانب سے ایک خبر آئی ہے کہ جو امریکی حکومت ہے، جو پینٹاگون ہے، وہ اوپن اے آئی کا جو تنظیم ہے جنہوں نے چیٹ جی پی ٹی بنائی ہے جو ایک مشہور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، ان کو $200 کروڑ کا ایک کانٹریکٹ دیا گیا ہے جس میں ان کو ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سولوشن بنانے کے لیے ایک ٹھیکہ دیا ہے۔ وہ ایک ایسا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوگا جو کہ نیشنل سیکیورٹی میں بھی ان کے کام آئے گا اور ان کی مدد آئے گا۔ اگر ہم اس کی روش دیکھیں جو ہم نے اسرائیل سے سیکھا پچھلے 1.5 سال میں، تو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ امریکی حکومت اب آنے والے عرصے میں اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو شاید یا تو ایران پہ استعمال کرنا چاہتی ہے یا پھر چائنا پہ استعمال کرنا چاہتی ہے۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میرا وقت کام پسند آیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔